ساتھ رشتہ جوڑیں گے تو پھر آپ ناکام نہیں ہوں گے. چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا ہے یا حسین ابن علی تیرا تمام آسائشیں ہونے کے باوجود، تمام سہولیات میسر ہونے کے باوجود آئے ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اسلام پھیلایا جو ہے وہ میرے اور تمہارے اندر پاک نبی نے پھیلایا ہے. اگر اس کو بچایا ہے تو وہ میدان کربلا میں حسین کا لباس نے بچایا. بات یہ ہے کہ حسین پاک نے کس کو بچایا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے اگر ہم مسجدوں میں اذان مؤذن دے رہا ہے تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ حسین رضی پاک کا صدقہ ہے. اگر منبر پر کوئی خطیب واعظ کر رہا ہے تو یہ بھی صدقہ حسین رضی پاک کا ہے. اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ہمارے پاس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے قلین موجود ہے، ہمیں پنکھے موجود ہیں، لیکن ہم کون سا حسینی کردار ادا کر رہے ہیں؟ نعرے تو ہم لگا رہے ہیں، میں بھی لگا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں. آیا کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ حسین لاجپال کا کردار کیا تھا؟ ہم لباس بدلنے کو نہیں مانتے، ہم کردار بدلنے کو مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں؟ لباس بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، کردار بدلنے سے ہوتا ہے. آؤ آج حسین لاجپال کا اس محفل پاک میں ہم یہی عہد کر کے جاتے ہیں کہ حسین پاک آج ہم سے یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم آج اگر باہر سے حسینی ہے تو اندر سے بھی حسینی ہوں گے. دعوت غور و فکر ہے آپ کے لیے. کیا ہمارا کردار، ہمارا چہرہ جو ظاہری طور پر ہے، کیا حسین لاجپال کی طرح ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ دعوے ہم کرتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں. محافل پاک کو بھی سجاتے ہیں. گھروں میں 9 محرم ہو، محرم شریف کا مہینہ شروع ہو تو ہم نظر و نیاز دینا شروع کرتے ہیں. او بھائی یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کی یاد میں آپ دیگیں بھی پکائیں اور دیگر شیریاں بھی تقسیم کریں، لیکن ان سے بات نہیں بنے گی. بات تب بھی بنے گی جب آپ یہ عمل بھی کریں گے اور حسینی کردار بھی ادا کریں گے. اس لیے کیا ہے یہ بات آپ نے، جیسے آپ حسین پاک کو یاد کرتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، تو آؤ یار آج عہد کرتے ہیں. کیا عہد کرتے ہیں؟ کہ ہم حسینی کردار تو یہ ہے کہ ہم جھوٹ والے کا ساتھ نہیں دیں گے. اور نہ جھوٹ ہے، نہ جھوٹ ہے. کام مشکل ہے. اگر یہ آپ لوگ ایک صرف جھوٹ کو چھوڑ دیں نا، ایک جھوٹ کو چھوڑ دیں تو جھوٹ تو ایسی لعنت ہے کہ جس پہ رب بھی لعنت بھیجتا ہے. جی رب تعالیٰ بھی. حسینی کردار کیا ہے کہ آپ کسی شرابی کے پاس نہ بیٹھیں، کسی شرابی کا ساتھ نہ دیں، بلکہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں؟
کی بارگاہ میں اپنی حاضری بھی لگوائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ حسینی کردار بھی ادا کریں گے۔ میرا دل چاہ رہا تھا قبلہ سید جاوید اقبال شاہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے، نجم مصطفیٰ شاہ صاحب موجود ہیں، اور ہمارے سیالکوٹ سے بڑے پیار محبت کرنے والے حضرت علامہ مولانا عصمت اللہ نقشبندی صاحب وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، لیکن میں نے صرف آپ کی تربیت کے لیے کھڑا ہوں کہ حسینی کردار کیا ہے، کہ ہو سکتا ہے ٹوٹے پھوٹے چند جو الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے دل کو دماغ پہ اثر کرتا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ حسینی کردار چاہتے ہیں؟ دوسرے کا تو نام لینا بھی میں پسند نہیں کرتا، میں تو اپنے سٹیج پہ جہاں بھی ہوتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں کہ اس کا نام بھی نہیں لینا کہ وہ کون تھا، ہم نے صرف یہی نعرہ لگانا ہے کہ حسینیت زندہ باد۔ کیا نعرہ لگانا ہے؟ کیا نعرہ لگانا ہے؟ اس نعرے کو زندہ کرنے کے لیے کردار کی ضرورت ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہمارا کردار ٹھیک ہوتا تو آج ہم امت مسلمہ اس حال میں نہ ہوتی، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر ہمارا کردار صحابہ کرام کی طرح ہوتا اور اہل بیت اطہار کی طرح ہوتا، اور ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دین کو سیکھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ اگر آپ لوگ قرآن کو پڑھتے، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے، حضور کی آل کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے، خدا کی قسم یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ یہ طرح طرح کی بولیاں جو لیفٹ رائٹ، جو دائیں بائیں، جو آگے پیچھے سے آ رہی ہے، کوئی سیدہ کائنات کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، کوئی آپ کے اصحاب کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، کوئی آپ کی ازواج کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، کوئی آپ کی شہزادیوں کا انکار کر رہا ہے۔ آؤ الحمدللہ ہم حسینی وہ ہے کہ جو اہل بیت کو بھی تن من دل سے مانتے ہیں، جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، جو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، آپ کی ازواج کو بھی مانتے ہیں، بنات رسول کو بھی مانتے ہیں، چاہے اس لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ حسینی مشن یہ ہے کہ حسین لاجپال نے تو اس دین کو کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، دین کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، وہ تو چاہے اونو محمد کی صورت میں ہوں، چاہے ننھے علی اصغر کی صورت میں ہوں، چاہے جوان علی اکبر کی صورت میں ہوں، چاہے حضرت قاسم کی صورت میں ہوں، چاہے حضرت ابوبکر بن علی کی صورت میں ہوں، حضرت عمر بن علی کی صورت میں ہوں، حضرت عثمان بن علی کی صورت میں ہوں، اور چاہے حضرت عباس کی صورت میں ہوں، اور چاہے مولا حسین کی صورت میں ہوں، یہ قربانیاں کس لیے دی گئی؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ صرف دین بچایا ہے تو کس کے لیے بچایا ہے؟ یہ کس کے لیے بچایا ہے؟ انہوں نے تو 6 ماہ کا لال بھی اس دین کے اوپر قربان کیا۔ آپ کے گھروں میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ جو پکی بات ہے، کالجز، یونیورسٹیز، سکولز، آپ جتنی مرضی ہے ایڈوکیشن بچوں کو دے لیں، ہم اس کے مخالف نہیں، ضرورت کے تحت ہونی چاہیے، لیکن جب تک آپ اپنے بچوں کو
قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے، حدیث مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف قرآن کی دوری کی وجہ سے ہے۔ میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی رہنے والے ہیں، جہاں جہاں سے بھی چل کے آئے ہیں، اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ایک قربانی آپ بھی دے دیں۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، سچی بات ہے، کچھ نہیں مانگتے۔ اگر آپ اپنے دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ حسین لجپال نے دین کو بچایا ہے تو 6 ماہ کا ننھا علی اصغر دے کے بچایا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسے ہیں کہ جو دین پڑھانے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو دے دیں؟ جو دین آپ میری اس بات سے متفق ہیں کہ اگر صرف آپ دیکھیں آپ کے گھر میں برکتیں کتنی ہوتی ہیں صرف دین کو اپنا بچہ دینے کے لیے، دین کے لیے اپنی بچی کو وقف کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم اگر آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں تو دیکھیں پھر آپ کی دنیا کیسے آباد ہوتی ہے، آپ کی قبر کیسے آباد ہوتی ہے اور آپ کی حشر کیسے آباد ہوتی ہے۔ ہمارے لیے انبیاء یہ ہو گیا کہ ہمیں انگلش میڈیم سکولز میں ہم کہتے ہیں پڑھاؤ، لیکن جہاں پہ وہاں جتنا خرچہ کر رہے ہو نا تو دین تو آپ کو مفت میں ملنا۔ قربانی تو حسین لجپال نے دی ہے اس دین کو بچانے کے لیے، لیکن آؤ آپ مدرسوں میں بچوں کو بھیجو، صرف کیا بات ہے وہاں تو آپ کو دین بھی مفت مل رہا، آپ کے خراجات بھی وہ ادارے کے منتظمین اٹھا رہے ہیں۔ آیا اگر آپ ہمارا اس بات پہ ساتھ دیں، ہم اگر دنیا داری کی بات کریں تو آپ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو کے ہمیں یہ ضرور روکے کہ شاہ صاحب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن میں تو آپ سے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں کر رہا، دنیا بھی کر رہا، صرف ایک ہی آپ سے ریکوائرمنٹ کر رہا ہوں کہ جو دین ہمارے آبا نے قربانیاں دے کے بچایا ہے، آیا آپ امتیوں پہ بھی کچھ لا ہے کہ آپ کم از کم ہمارے اس معاملے میں دستے بازو تو بنے نا۔ کیا خیال ہے؟ اپنے بچوں کی قربانی کو دے گا؟ دیکھیں نا انہوں نے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے، جہاد کا ٹائم تو آئے گا نا انشاءاللہ، وہ جب آئے گا تو پھر ہم اس کے اوپر بھی پورا کھڑے ہو کے اور پورا کردار ادا کریں گے۔ لیکن ابھی جو میری آپ سے ریکویسٹ ہے وہ یہی ہے کہ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں نا، آپ صرف پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، کھانا بھی اچھا مل رہا ہے، ٹھیک ہے، بلڈنگ رہائش بھی اچھی ہے، تو صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا کریں؟ ہمیں دین کے لیے دے دیں۔ ہمیں دنیا چاہے آپ جتنی مرضی پڑھا لیں، اس کا فائدہ صرف دنیا تک ہی ہے، اور اگر آپ کسی کو حافظ قرآن بنائیں گے تو قیامت والے دن بھی وہ سوال کرنے والے کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ یہ تو پتہ اس دن چلے گا نا کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو دین پڑھایا ان کا مقام کیا ہے۔ او بھائی ان کے والد کوئی حدیث پڑھانے والے تھے،